اللہ الرحمن الرحیم وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز لأنه ذكر وليس بصلاة فكان الوضوء فيه استحبابا كما في القراءة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. مؤذن کی صفات اور مناسب ہے اور ینبغی لکھے اور مستحب ہے یہ کہ اذان دے اور اقامت پڑھے طہارت پر باوضو اذان باوضو اقامت. یہ کیا ہے؟ پس اگر اذان دی غیر وضو پر تو جائز ہے. کبھی کبھار ایسا ہوا تو جائز ہے. اس وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اذان ذکر ہے اور نہیں ہے نماز حتیٰ کہ واجب ہو اس میں، تو پس ہوگا وضو اس میں اذان میں استحباب، جیسا کہ قرات کرنی ہو، ہاتھ نہیں قرات، وضو مستحب ہے جی. تو وضو کے بغیر تلاوت جائز ہے کہ کوئی نہیں؟ جائز ہے جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. وینبغی یستحب، جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر قول آنے والا جو آگے آ رہا ہے نہیں جی. اچھا جی. جازا یعنی بلا کراہت. ظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ یہ ہے کہ کراہت نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ تفصیلی آ رہا ہے پھر سارا سمجھیں جی. ظاہر الروایہ میں یہی ہے. کما فی القراءۃ، اس میں یہ ہے کہ وضو کا استحباب قراءت میں باوجہ ہونے قراءت کے اللہ تعالیٰ کی کلام، نہ کہ باوجہ ہونے اس کے. تو قرآن میں تو وضو اس لیے مستحب ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، لہذا کہ قرات پر اذان کو قیاس نہ کیا جائے جی. اللہم، مگر یہ کہ کہا جائے کہ یہ نظیر ہے، تمثیل نہیں ہے، یا تمثیل ہے. لال استحباب الوضو، وضو کے استحباب کے لیے نہیں بلکہ ترک وضو کے جواز کے لیے. جس طرح قرات میں ترک وضو جائز ہے، اسی طرح اذان میں ترک وضو جائز ہے. اس میں بھی تشبیہ دی ہے جی جی. اور مناسب ہے یہ کہ اذان دے اور اقامت پڑھے طہر پر باوضو. پس اگر اذان دی وضو کے غیر پر یعنی بے وضو تو جائز ہے، اس لیے کہ اذان ذکر ہے اور نہیں ہے اذان نماز حتیٰ یجب فیہ الوضو. پس ہوگا وضو اذان میں مستحب، جیسا کہ قرات میں جی. مناسب ہے یہ کہ اذان دے اور اقامت پڑھے طور پر، بس اگر اذان دی وضو کے غیر پر اس لیے کہ اذان ذکر ہے اور نہیں ہے اذان نماز، پس ہوگا وضو اذان میں مستحب جیسا کہ قرات میں. ما یکرہ علی غیر وضوء لما من الفصل والصلاة. صبر.
اچھا جی، اس نے بغیر وضو کے اذان دی یا اقامت پڑھی تو شرن یہ کیسا ہے؟ جی المسئلہ مثلثۃ الاقوال، جی وہ آگے بھی آ رہا ہے، ذرا دھیان کرنا، تھوڑا مشکل ہونے تو پھر پریشان پہ ہو۔ اور مکروہ ہے یہ کہ اقامت پڑھے وضو کے غیر پر، جی وضو کے غیر پر، اقامت کرنے یہ مکروہ ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر اذان بغیر وضو کے پڑھے ہوئے تو مکروہ نہیں ہے، وہ دوسری روایت آگے آ رہی ہے۔ اچھا کیوں یہ مکروہ ہے؟ دلیل کیا ہے؟ بوجہ اس شے کے جو اس میں ہے، اقامت بغیر وضو پڑھنے میں ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی فاصلہ اقامت اور نماز کے درمیان، کیونکہ نماز تو بغیر وضو نہیں نہ پڑھ سکتا، تو اب تکبیر کے بعد اشتغال ہوگا اعمال وضو کے ساتھ، تو یہ تکبیر اور نماز کے درمیان فاصلہ آ گیا، تکبیر اور تو یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں، اس وجہ سے کیا ہے؟ مکروہ ہے جی۔ اچھا جی، ایک مسئلہ آ گیا جی، لما فیہ من الفصل، بنا پہ یہ بات جو فاصلہ درمیان میں ہے، یہ بات نہیں دلالت کرتی کراہت میں اس بندے کے بارے میں جس نے نماز پڑھی اور اقامت کہی غیر کے لیے، مگر اللہم، مگر یہ کہ کہا جائے کہ جو اقامت پڑھنے والا ہے لازم ہے اس کو یہ کہ نماز بھی پڑھے، سنیں کہ یعنی اگر ایک وہ بھئی نہیں دلالت کرتی کراہت پر اس بندے کے بارے میں جس نے نماز پہلے پڑھ لی، پھر اس نے بے وضو اقامت پڑھ دی غیروں کے لیے، جماعت کے لیے، تو چلا گیا، لیکن یہ ہے کہ بھئی یہ کہا جائے گا کہ مقیم جو ہے لازم ہے اس کو کہ وہ بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور نہیں درایت کی گئی اس روایت کی، لِأَنَّهُ، اچھا جی، اچھا آگے جی، وَيُرْوَى، منع کر اس دا، اور مکروہ ہے یہ کہ اقامت پڑھے بغیر وضو کے بوجہ اس شے کے جو اس کام میں ہے، یعنی فاصلہ اقامت اور نماز کے درمیان، جی مکروہ ہے یہ کہ اقامت پڑھے بغیر وضو کے وجہ اس کام کے جو اس میں ہے، یعنی فاصلہ اقامت اور صلاۃ کے درمیان، وَيُرْوَى، لا تکرہ الاقامت وحیدہ لأنہ احد الاذانین، بس اور روایتیں، اور روایت کی گئی ہے یہ کہ نہیں مکروہ اقامت بھی کا مطلب جس طرح بغیر طہارت کے بے وضو اگر اذان دی ہے تو جس طرح وہ مکروہ نہیں ہے، اس طرح اقامت بھی مکروہ نہیں، وجہ اس لیے کہ اقامت بھی دو اذانوں کا ایک ہے، اذانین کا ایک ہے، اذانین دو اعلاموں کا ایک ہے، تو جس طرح پہلے اعلام میں قرات نہیں ہے تو اس میں بھی قرات نہیں ہے، آگے سمجھے؟ ایشا بس ہے، اور لِأَنَّهُ أَحَدُ اور اذان تو نہیں مکروہ، تو پس اسی طرح ایک روایت یہ آ گئی، سنیں، اور روایت کی گئی ہے یہ کہ نہیں مکروہ اقامت بھی، اس لیے کہ اقامت اذانین کا ایک ہے، اور روایت کی گئی ہے یہ کہ نہیں یہ بات یہ بات کہ نہیں مکروہ اقامت بھی، اس لیے کہ اقامت اذانین کا ایک ہے، اگے وَيُرْوَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الْأَذَانُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَصِيرُ دَاعِيًا إِلَى مَا لَا يُجِيبُ بِنَفْسِهِ، اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ جس طرح اقامت بغیر وضو کے مکروہ ہے، اسی طرح اذان بھی مکروہ ہے۔ اب یہ تیسری روایت ہے، کیا ہے؟ تیسری روایت ہے، یہ ہے مثلثۃ الاقوال، سمجھ آ گئی جی؟ تیسرا قول آ گیا نا، کہ اور روایت کی گئی یہ کہ مکروہ ہے اذان بھی، جس طرح دلیل اس لیے کہ بندہ ہو گیا ہے بلانے والا اس شے کی طرف کہ نہیں اجابت کر رہا، ابھی خود
کس کی طرف بلا رہا ہے؟ نماز کی اب اس حالت میں جو بے وضو ہے اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو جس حالت میں وہ بلا رہا ہے اس حالت میں خود وہ نماز کی اجابت نہیں کر رہا تو دوسروں کو بلا رہا ہے جی، اس لیے یہ بغیر وضو کیا ہے؟ مکروہ ہے جی، سمجھے ہی؟ اور توجہ کرے جی وہی لِأَنَّهُ يَسِيرُ جی، اس لیے کہ وَإِنْ كَانَ دَاعِيًا لِلصَّلَاةِ اگرچہ وہ بلانے والا ہے کدھر، لیکن مقصود اس سے کیا ہے؟ نماز کی، تو پس ہو جائے گا وہ بلانے والا نماز کی، حالانکہ وہ خود ابھی تیار ہی نہیں ہے، وہ بے وضو ہے، تو پس داخل ہو جائے گا تحت قولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ کیا مولوی عثمان نے ہر وقت آیت گل چ پا کے رکھنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ کیا حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، نکتے جھاڑتے ہو بڑے بڑے اور اپنے آپ کو بلاتے ہو تیوان تم، حالانکہ تم قرآن پڑھتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ما لا یجیب بنفسہ، اب اس پر فنی سوال ہے، فنی کہ جزمی بات یہ ہے کہ یوں کہتے کہ لم یجب بنفسہ، کہ ابھی جس نے اجابت نہیں کی، ماضی کا صیغہ بولنا چاہیے تھا، سنا جی؟ کس کا؟ کہ لا یجیب تو یہ ہے کہ مستقبل میں اجابت نہیں، وہ تو ابھی وضو کر لے گا، لم یجب ہونا چاہیے تھا، لیکن کہتے ہیں ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ لا حال کی نفی کے لیے، استقبال والا معنی نہیں کرنا، استقبال میں تو وہ اجابت کر لے گا، وضو کر لے گا، حال والا معنی کرنا ہے کہ اس وقت وہ خود اجابت نہیں کرنے والا، وہ بے وضو ہے، یہ دلیل ہے۔ اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ مکروہ ہے اذان بھی، جس طرح اس لیے کہ مؤذن ہو گیا ہے بلانے والا اس کام کی طرف کہ نہیں اجابت کر رہا اس وقت بے نفس ہی، نماز کے لیے بلا رہا ہے تو اس کی اپنی حالت نماز پڑھنے والی نہیں ہے، یہ بے وضو ہے جی۔ وہ روایت کی گئی ہے یہ بات کہ مکروہ ہے اذان بھی، اس لیے کہ مؤذن ہو گیا ہے بلانے والا اس کام کی طرف کہ نہیں اجابت کر رہا اس وقت خود بنفسہ۔ اور اب اذان بے وضو مکروہ ہے مکروہ نہیں، اس میں آ گئی ہیں یہ روایتیں، یہ کو نہیں آئیں، ابھی ان روایتوں کا حوالہ آنا ذرا دھیان کرنا۔ وَيُكْرَهُ اور مکروہ ہے یہ کہ اذان دے حالانکہ جنبی ہو، حالانکہ وہ جی جنابت نال مسجد آ گئے وہ وکھرا گناہ، یا اذان مسجد تو باہر ہے وکھری گل، یہ بجنی جوڑنا کہ مسجد میں آ گیا، سنیں یہ اذان مسجد تو باہر بھی ہوندی، تو جنابت کی حالت میں اذان دے تو کیا ہے یہ روایتاً واحدتاً، ایک ہی روایت کہ صرف کیا کون سی کراہت والی، کون سی روایت؟ یہ نبی ایک ہی روایت ہے، پیچھے تو دو روایتیں ہیں اذان کے بارے میں بے وضو، ایک روایت میں مکروہ ہے اور ایک میں مکروہ نہیں ہے، سمجھے ہی؟ تو یہ ایک ہی روایت ہے۔ اور دیکھو اور روایت واحدہ یعنی روایت لیست الا واحدہ جی، اور مکروہ ہے یہ کہ اذان دے اور حالانکہ جنبی ہو جی، روایت واحدہ جی، ایک ہی روایت ہے یہ جی، ہے یہ کہ اذان دے حالانکہ وہ جنبی ہو، روایت واحدہ وجہ الفرقی علی احد الروایتین ہوا ان للاذان۔ اچھا کراہت نال بندہ کافر ہو جاندہ ہے؟ ہوں جہالت ہے نا، بغیر کسی بندے نے جناب مولوی صاحب نے جنابت دی حالت میں اذان دے دیتی،
محلے 'ਚ پتہ لگ جائے تو میرا خیال ہے گولی مارن تو تھلے کام نہیں ہونا چاہیے جی. یہ کیوں؟ جہالت، پتہ نہیں نہ مسائل نے جی. ووجه الفرق على إحدى الروايتين هو أن للأذان شبها بالصلاة ويشترط الطهارة عن أغلظ الحدثين دون خفهما عملا بالشبهين. بس اب اذان کے بارے میں دو روایتیں ہیں. وہ روایت کے بے وضو اذان مکروہ نہیں، بے وضو تے جنابت کی حالت میں اذان، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اور وجہ فرق روایتین کے ایک بار بے وضو میں وہ یہ ہے کہ اذان کے لیے مشابہت ہے نماز کے ساتھ. اذان کے لیے اور پڑھ دیں حاشیے تے کیڑی کیڑی مشابہت ہے. لہذا جب مشابہت ہے تو پس شرط کی گئی ہے طہارت اغلظ الحدثین سے، اس مشابہت کا لحاظ کرتے ہوئے، نہ کہ اخف الحدثین سے، عمل کرتے ہوئے دونوں مشابہتوں کے ساتھ. اذان کو نماز کے ساتھ کچھ مشابہت ہے اور کچھ مشابہت نہیں، کچھ ہے. اس وجہ سے جو بڑی جو نا حدث ہے اس سے طہارت، اور بن وجہ اذان مشابہ نہیں نماز کے، اس لیے جو چھوٹی حدث ہے اس سے طہارت شرط نہیں. آگے سمجھے؟ ایشا بس جی، یعنی دونوں یہ وجہ فرق آگے، یہ اگو دوجی بھی آ رہی دھیان کریں جی. او بے خدروں ووجہ الفرق بین عدم کراہت الاذان بے و کراہت الاذان، ان دو کے درمیان فرق. علی احدی الروایتین، کون سی روایتین؟ وہ عدم کراہت اذان کا، علی تقدیر یکون غیر، اور بہرحال دوسری روایت پس کراہت ثابت ہے کہ اگر اذان بھی بے وضو مکروہ ہے تو جنابت سے بھی مکروہ ہے، تو پھر وجہ فرق نہیں بیان کرنے. پھر ایک ہی بات ہے وہ کہ بلا رہا ہے اس شے کی طرف جس کا بھی وہ خود اجابت نہیں کر رہا جی، تو وہ مشترکہ دلیل ہوگی. سنیں جی یہ فرق کہ اذان بے وضو مکروہ نہیں تے جنابت میں مکروہ ہے، وجہ فرق کیا ہے؟ آگے یہ سمجھ ایشا بس جی. تو پس کراہت ان دونوں میں ثابت ہے، پھر فلا معنی للفرق. اچھا جی، اذان کو مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ مگر یہ کہ اذان نہیں ہے نماز، اگرچہ ہے صلاح ولو کانا، اگر اذان ہوتی نماز بالحقیقت تو نہ جائز ہوتی، نہ کیونکہ نماز تو اس طرح جائز ہی نہیں ہے، لہذا پوری مشابہت نہیں ہے. بالصلاۃ کی، اب مشابہت کی وجہ سنیں، اس حیثیت سے کہ وہ دونوں شروع کی جاتی ہیں. نماز کس طرح شروع ہوتی ہے؟ تے اذان ایشا بس، اور ادا کی جاتی ہیں دونوں. نماز میں منہ کدھر ہوتا ہے؟ اذان میں. اور مترتب ہیں اذان کے کلمات، جیسے نماز کے ارکان، جیسے پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجود، پھر قعدہ. اسی طرح پہلے تکبیر، پھر شہادتین، پھر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. اسی طرح ترتیب ہے جی، جس طرح ارکان میں ترتیب ہے. تو یہ مشابہتیں ہیں کس کو؟ نماز کے ساتھ. اچھا جی، اغلظ الحدثین کی سوال ہے کہ دونوں مشابہتوں کا لحاظ کرنا ہے، تو وضو والی مشابہت میں، بے وضو والی مشابہت میں کراہت کا لحاظ کر لیں جی، اور دوسرے میں عدم کراہت کا. تو معاذ نہیں عکس کیا گیا، سمجھے ہو؟ اس لیے کہ اگر اعتبار کریں ہم حدث میں مشابہت کی جانب کا بے وضو میں،
بے نماز کے ساتھ مشابت ہے تو لازم آئے گا ہم کو اعتبار کرنا ہے اس مشابت کا، جنابت میں بطریق اولا لازم آئے گا، اس لیے کہ جنابت تو پس اس وقت معطل ہو جائے گی حقیقت کی جانب، اب جو مشابت نہیں تھی اس کی جانب بالکل ہی ختم ہو جائے گی، من وجہ مشابت ہے، من وجہ نہیں ہے، وہ سمجھا، منع کرو۔ اور وجہ فرق روایتین کے ایک پر وہ یہ ہے کہ اذان کے لیے مشابت ہے نماز کے ساتھ، پس شرط کی گئی ہے طہارت اغلظ الحدثین سے، نہ کہ اخف الحدثین سے، عمل کرتے ہوئے دونوں مشابتوں کے ساتھ، ساتھ یا پر جڑا مانا کرو جی۔ وجہ فرق روایت ہے میں سے ایک پر وہ یہ کہ اذان کے لیے مشابت ہے نماز کے ساتھ، پس شرط کی گئی ہے طہارت اغلظ الحدثین سے، نہ کہ اخف الحدثین سے، عمل کرتے ہوئے دونوں مشابتوں پر۔ الجامع الصغیر اذا اذن على غیر وضوء واقام لا يعيد، والجنوب احب الی ان يعيد وان لم يعد اجزاءه، اما الاول فلخفة الحدث واما الثاني ففي الاعادة بسبب الجنابة، روایتان۔ صبر دھیان کریں، اچھا جی۔ والاشباہ والاشباہ ان يعاد الاذان دون الاقامة لان تکرار الاذان مشروع دون الاقامة۔ بس یہ پچھلی عبارت ہے صاحب قدوری کی، کس کی؟ تو اب عبارت لاتے ہیں صاحب ہدایہ جامع صغیر کی، کس کی؟ اور اس پر پھر تھوڑا سا تبصرہ کرنا ہے۔ اور جامع صغیر میں اور دیکھو نا ذکر کیا ہے صاحب ہدایہ نے جامع صغیر کی مسئلے کو بوجہ مشتمل ہونے جامع صغیر کے، خیر پہلے پڑھ لیے۔ اور جامع صغیر میں ہے جب اذان دے مؤذن غیر وضو پر اور اقامت پڑے غیر وضو پر تو نہ اعادہ کرے، اس اذان اور اقامت کا یہ ہو گئی ہیں۔ اور جنبی اگر اذان اقامت دی ہے کس نے؟ تو احب میرے نزدیک یہ کہ اعادہ کرے، اور اگر نہ اعادہ کرے تو کافی ہے اس کو، کافی ہے، سنیں جی اے مسئلہ اجی روایت چلتی بھی ہے کہ او دون الاقامت تک، بہار الاول جی، او بغیر وضو کے ہو تو اعادہ نہ کرے، بہر الاول پس باوجہ حدث کی خفت کے، کس کی؟ کہ یہ حدث جو ہے وہ چھوٹی ہے جی۔ اما الاول اے عدم اعادت اذان المحدث جی بے وضو جی۔ اور بہرحال ثانی کہ اگر جنبی ہو تو پس اعادے میں بسبب جنابت کے دو روایتیں ہیں، کیا ہیں؟ دو روایتیں ہیں۔ اے استحباب، اما ثانی کون؟ اے استحباب تو پس اعادے میں جنابت کے سبب سے کیا ہیں؟ دو روایتیں ہیں، توجہ کرے جے یار۔ اور اشبا بالفقہ درایتاً یہ کہ اعادہ کیا جائے اذان کا، نہ کہ جنابت کی حالت میں اذان پڑی ہے تو اذان کا اعادہ کیا جائے، جنابت کی حالت میں اقامت پڑی ہے تو ظاہر اس نے تو نکل جانا ہے، جا کے غسل کرنا ہے، تو اس اقامت کے ساتھ جماعت ٹھیک ہے، سمجھا؟ فرض کرے با وضو بندہ اقامت پڑھ رہا ہے، جب اقامت ختم ہوئی تو اچانک اس کو نکسیر آ گئی، اب نکل گیا ہے وہ، تو یہ نہیں کہ دوبارہ اقامت پڑھو، وہ اقامت ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا،
ضرورت پڑ جائے گی اس مسئلے کی کہ اس کو کیا ہو گیا، نکسیر آ گئی، یا اچانک اس نے تکبیر پڑھی گر گیا، بے ہوش ہو گئے، ہوا نکل گئی، سمجھا جی؟ تو یہ تکبیر، اس تکبیر سے جماعت شروع ہو جائے گی جی، یہ نہیں کہ دوبارہ پڑھو جی، یعنی مکبر کا جماعت میں شامل ہونا شرط نہیں ہے کہ بھی تب تکبیر ٹھیک ہوگی کہ مکبر بھی اسی نماز کے ساتھ مقیم بھی اسی نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، سمجھو۔ اور اشبہ بالفقہ یہ کہ ادا کیا جائے اذان کا، نہ کہ وجہ اس لیے کہ اذان کا تکرار کمافل مشروع ہے، اذان کا تو تکرار ہے ایک نماز کے لیے، کس میں سنیں، نہ کہ اقامت کا تکرار کوئی نہیں ہے، اقامت کا قرار نہیں ہے جی، اے مطلب ہے جی، اس لیے اشبہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے، ہن سنیں جی، یہ جو کہا ہے نا اِلَّمْ يُعِدْ أَجْزَاءَهُ، اگر نہ اعادہ کرے تو کافی ہے، اس کو کافی ہے۔ یہ اجزاءہ جو ہے نا، اس کا مرجع کون ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے، صاحب ہدایہ اپنا مختار بیان کرتے ہیں، دوسرا حاشیے پر آ رہا ہے جی، یعنی نماز، یعنی یہ مطلب ہے کہ یہ تکبیر جب اس نے پڑھی کس طرح، جنابت کی حالت میں، او بلا ہوئے، ہاں پڑھو پھر، قول جامع صغیر والوں کا، یعنی امام محمد صاحب کا جو جامع صغیر میں ہے کہ اگر نہ اعادہ کیا کرے اذان اقامت کا، نہ اعادہ کرے تو کیا ہے، کیا مطلب ہے، یعنی نماز ٹھیک ہے، یعنی یہ جو اذان اقامت پڑھی ہے نا اس نے کس حالت میں، تو یہ تو چلا گیا غسل کرنے، بعد میں جماعت ہوگی اس اقامت کے ساتھ، تو یہ نماز کافی ہے، یہ نماز ٹھیک ہے، اس لیے کہ نماز جائز ہو جاتی ہے بغیر اذان و اقامت کے، اذان اقامت نہ ہو تو نماز فرض ادا ہو گیا ہے، یہ نہیں کہ فرض ہی ادا نہیں ہوا، سمجھے ہی، اے شابہ سے جی۔ ہن دیکھو ادھر امتحان وہ ہے، جامع صغیر میں ذکر کیا ہے اس کو باوجہ مشتمل ہونے اس کے اس شے پر جو نہیں ہے، قدوری میں اعادے کا ذکر تو کوئی نہیں ہے کہ ہے، اور اس میں والجنوب احب الی ان یعیدا، اتنے تو ہے کہ وَيُكْرَهُ أَن يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ، اعادے کا ذکر ہے قدوری میں، اعادے کا ذکر کس میں ہے، اس لیے کہ کراہت، اور وہ تو مذکور ہے کس میں، ہاں قدوری میں، یہ کراہت نہیں مستلزم کس کو، کیونکہ وہاں تو صرف اتنا ہے کہ یہ اذان مکروہ ہے، تو کراہت اعادے کو مستلزم نہیں ہوتی۔ مثال دیتے ہیں، جیسا کہ بیٹھنے والے کی اذان، بولو جو اگلا جملہ، مکروہ ہے، کھلو سکتا ہے تو جان کے، تو یہ کیا ہے، اذان ہو جائے گی، لیکن اعادہ کوئی نہیں ہے۔ اور راکب شہر سے باہر ہو، سواری پر اذان ٹھیک ہے، لیکن راکب فی المصر اگر اذان دے تو یہ مکروہ ہے، لیکن اعادہ نہیں ہے، تو لہذا بھی کراہت جو ہے نا وہ اعادے کو، قدوری میں صرف کراہت ہے، سمجھا جی، اے شابہ سے جی، یکرہو ولا یعادو، کھانے چ پئی، تو اس لیے یہ جزی لائے ہیں، اور کسی نے کہا نا کہ وہاں کراہت کا ذکر ہے، تو جہاں کراہت ہوتا ہے وہاں اعادہ تو ہوتا ہے، تو اس کا جواب دیا کہ کراہت اعادے کو، جزیاں پیش کی ہیں کہ کراہت ہے، اعادہ کوئی نہیں ہے جی، اس لیے یہ جامع صغیر کی جزی لائے ہیں
کہ بھئی احب یہ ہے کہ کیا کرے، اعادہ کرے. اما الاول کے پڑھ چکے ہو، اما ثانی بے کے چلو. ففل اعادت، ففل بسبب الجنابت روایتان، جان اس بات کو کہ مصنف رحمہ اللہ کی کلام صاحب ہدایہ کی کلام یا جامع صغیر کی عبارت نہ اور پیچھے ہوگی کتھے او اجزاءہو کی وہ پوری ہوگی اتھے. امل اول سے یہ کہ صاحب ہدایہ کے دلائل شروع ہیں جی کہ اول پس بابا جا حدث کے سنیں ہی، کیونکہ جامع صغیر میں جزیات ہیں، دلائل بہت کم ہیں. اور ثانی یہ جس طرح قدوری ہے سارے جزیات ہیں، کنز میں سارے دلائل کوئی نہیں ہیں، دلائل تو وہ خارجی پڑھتے ہو. اور ثانی بے جنابت کی حالت میں جی، تو پس اعادے میں جنابت کے سبب سے کیا ہیں. ہن سنجھے جو دو روایتیں کہی ہیں نا بھی جامع صغیر میں، تو یہ ہے کہ احب یہ ہے کہ کیا کرے، سمجھے. تو یہ جو ہے نا جان اس بات کو کہ صاحب ہدایہ کی کلام یا اعتراض ہے کس پر، کس پر، کیونکہ وہاں دو روایتوں کا ذکر نہیں ہے. تو پس اس وقت حمل کیا جائے گا مصنف کی کلام کو اعادے پر جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ. اور حاصل اعتراض کا یہ ہے کہ دونوں کے اعادے میں اعادہ ان دونوں کا اور عدم اعادہ اور اشبہ کیا ہے. بہرحال وجہ جامع صغیر کے کلام کی جی کیا کہ یا بھی اعتراض ہے و اما وجہ، یا یہ وجہ بیان کیا کس کی، کلام کے لیے بھی دو صورتیں ہیں. اور اگر وجہ ہو اور اس وقت حمل کیا جائے گا ان کی کلام کو کس پر، و ان کان اگرچہ اس میں تکلف ہے آپ کی کلام کی تخصیص کی اس جامع صغیر کی، اور بھی لفظ و اقامہ جو ہے و اقامہ اذا زنا علی غیر وضوء و اقامہ یہ اس کے منافی ہے جی، لہذا وہ بھی اعتراض کیا جی. تو دو روایتیں ظاہر و روایہ میں کیا ہے، اور کرخی کی روایت میں واجب اعادہ، سمجھئی اے شابہ سے وقولہ جی. یہ رد ہے، یہ جو کہا ہے نا کہ قول جامع صغیر میں کون سا علم یعد، تو اجزاءہو کا مراد لیا نماز. یہ رد کیا صاحب ہدایہ نے اس پر جو ایضاح میں ہے، نور الایضاح نہیں، یہ باج بنی ہے پہلے اور ایضاح ہے کہ بنایا گیا ضمیر کو راجع اذان کی طرف، جیسا کہ وہ متبادر ہے سوق کلام سے. سوق کلام سے تو یہی چل رہا ہے نا کہ اگر نہیں ہے نہ ادا کرے تو کافی، اس کو کون ہے کافی، اذان کافی ہے. یہ وجہ ہے جی، سنا جی. تو رد کیا ان پر جی، یعنی صلاۃ، یعنی توجہ کرے جی بھائی، اس میں بحث ہے. اس لیے کہ اگر ارادہ کیا ہے بے قول ہی جی او بل اشبہ یعادل، اگر ارادہ کیا صاحب ہدایہ نے اپنے قول والا اشبہ یعادل اذان کہ اعادہ لا وجل، تو پھر نہیں کوئی وجہ الا تعویل قول ہی کیڑی و علم یعد، باوجود کہ جزمی بات یہ ہے کہ ان ظاہرہ لفظاً و معناً وہ ارادہ ہے کس کا. اور اگر ارادہ کیا ہے اعادے کا علی وجہ اللزوم، با ایمان کہ اگر نہ اعادہ کرے تو نہ ہوگا وہ قائم کرنے والا، تو پس تعویل مذکور اگرچہ احتیاجی ہے اس کی طرف مخالفت کے دفع کے لیے، لیکن یہ غیر معقول ہے باوجہ تصریح کرنے امام محمد رحمہ اللہ کے اعادے کے. آخر نہیں بل جنوب احب الیہ یعیدہ،
فی قولی و احب الیہ اللہم، مگر یہ کہ کہا جائے کہ نہیں مراد بے قولی احب یہ کہ اعادہ، مستحب ہے، بلکہ معنی اس کا ینبغی ان یعادا وذالک، اور یہ یحتمل احتمال ہے یہ کہ ہو لدفل کراہت، یا سنت کی تابع داری کے لیے، پس اگر حمل کیا جائے اول پر تو نہ ہوگا معنی ماتن کے قول اور نہ جامع صغیر کے قول اجزاہو الصلاۃ بغیر اذان کے، یہ پھر نہیں مانا، اور اختیار کیا مصنف نے مانا ضام کرتے وہ اس سے کہ طہارت جنابت سے اذان کے، جیسا کہ تصریح کی گئی اس کے ساتھ اس سے قبیل کہ اذان کے لیے مشابہت ہے کس کے ساتھ، اور نہیں ہے نماز ولیسا بصلاۃ، اور اذان پوری نماز نہیں ہے، تو پس شرط کی گئی فاؤ یشترط ہو، پس شرط کی گئی اس کے لیے طہارت کس سے، نہ کہ عمل کرتے ہوئے دونوں اعتباروں کا کتما نہیں۔ اور جامع صغیر میں جب اذان دے غیر وضو پر اور اقامت پڑھے تو نہ اعادہ کرے، اور احب اور جنبی احب میرے نزدیک یہ ہے کہ اعادہ کرے، اور اگر نہ اعادہ کیا تو کافی ہے اس کو بہرحال اول، پس بوجہ حدث کی خفت کے، اور بہرحال ثانی پس اعادے میں بس بب جنابت کے دو روایتیں اشبہ یہ ہے کہ اعادہ کیا جائے اذان کا نہ کہ اقامت کا، اس لیے کہ اذان کا تکرار کمافل مشروع ہے، اے فل جملہ نہ کہ اقامت کا تکرار کوئی نہیں ہے۔ اور قول جامع صغیر کا علم یعد اجزاءہ، یعنی نماز، اس لیے کہ نماز یہ دلیل جائز ہے بغیر اذان اور اقامت کے۔ شابہ جی، جامع صغیر میں ہے جب اذان دی بغیر وضو کے اور اقامت پڑھی تو نہ اعادہ کرے، اب میرے نزدیک یہ ہے کہ اعادہ کرے، اور اگر نہیں اعادہ کیا تو کافی ہے۔ جی، بہرحال اول باوجہ حدث کی صفت کے، اور بہرحال ثانی پس اعادے نے بسبب جنابت کے دو روایتیں ہیں، اور اشبہ یہ ہے کہ اعادہ کیا جائے اذان کا نہ کہ اقامت کا، اس لیے کہ اذان کا تکرار مشروع ہے نہ کہ اقامت کا۔ اور قول جامع صغیر کا علم یعد اجزاءہ، یعنی نماز، اس لیے کہ نماز جائز ہے بغیر اذان اور اقامت کے۔ جی، قال وكذلك المرأة تؤذن معناه يستحب أن يعاد ليقع على وجه السنة، فرمایا جی صاحب قدوری نے، اور اسی طرح عورت اذان دے تو یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی معنی اس کا یہ ہے کہ مستحب ہے یہ کہ اذان کا اعادہ کیا جائے تاکہ واقعہ ہو جائے اذان بجائے سنت پر۔ وجہ سنت کیا ہے؟ ہوا کون المؤذن، یہ سنت ہے جی۔ سنا جی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں کسی عورت نے اذان نہیں دی ہے جی، سمجھے آپ؟ اور ویکھو ادھروں وَكَذَلِكَ، یعنی جیسا کہ اعادہ کیا جائے گا اذان کا جنب کی صورت میں، اسی طرح اعادہ کیا جائے گا اذان کا اس صورت میں جب اذان دی۔ المرأۃ تؤذن، یشعر خبر دے رہا ہے اس بات کی بھئی مستحب ہے کہ اعادہ کریں، یہ خبر دیتی ہے اس بات کی کہ مقصود وہ اذان ہے، تو وہ ہو گئی ہے۔ سنیں جی، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ جامع صغیر کے تتمہ سے ہے، جس طرح بھئی مستحب یہ ہے کہ اعادہ کیا جائے چونکہ مکروہ ہے جی، سمجھے ہی؟
مانا ہو سمجھی قال الامام محبوبی رحمہ اللہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ عورت اذان دے تو احب میرے نزدیک یہ کہ اور اگر نماز پڑھ لی انہوں نے عورت کی اذان پر تو سنا جی اچھا یہ احب ادا کیا جائے کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کی اذان نہیں تھی کس میں تو پس ہوگا عورت کا اذان دینا جملہ محدثات سے جملہ ایشا بس جی اور ولما اور جب نہیں تفویض کی گئی کسی ایک کی طرف ان میں سے جس وقت کہ وہ حاضر ہوتی تھی جماعت کو سونے دے زمانے میں عورتاں بھی جماعت نو انج نہیں سی ہے گا بھی بلال 29 دن تو اذان دینی تے 30 دن فلانی عورت اذان دے گی انج کوئی نہیں سی یعنی جب جماعت کو حاضر ہوتی تھی تو اس وقت بھی کسی ایک کو اذان تفویض تو عورتوں کے حضور جماعت کے منسوخ ہونے کے بعد بطریق اولا جی تو پھر تو بطریق اولا کہ عورت اذان نہ دے سمجھے ہی اور دھیان ہوئے اور اس لیے کہ مؤذن مندوب ہے یہ کہ بلند کرے اپنی حتیٰ کہ مستحب ہے مؤذن کے لیے یہ کہ چڑھے مینارے پر یا اونچی موادے میں سے اعلیٰ پر کس وقت اور عورت تو منع کی گئی ہے کس سے آواز کو بلند کرنے سے اس لیے کہ عورت کا آواز عورت کے آواز میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا آواز فتنہ ہے کیا ہے فتنہ ہے لِأَنَّا فِي صَوْنِهَا فِتْنَةً سنیا جی ہونا ویکھو نا جتھے موقع ہوندہ ہے اوتھے چیز سمجھ آؤندی کگو وَلِذَالِكَ اسی لیے تو بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح رجال کے لیے جب امام بھول جائے تو کیا کہنا ہے تسبیح مڑکے کھڑکانے نے سبحان اللہ کی اور بنایا ہے عورتوں کے لیے تصفیق میں عورت انج کرے زبان نال تسبیح بھی نہ بولے حالانکہ امام نو لکمہ دینا کھلوتے کتنے اللہ دے سامنے ہوں اس راز نو سمجھنے دی کوشش کرو جے کوئی ہے وہ اتنے بیماری ہو تسی پتہ نہیں بیٹھے اتنے تو روح تھوڑی پتہ نہیں کہڑے پاسے گئی ہے جی کہ بھی یہو جے موقع تے پھر اس چیز دی مرکزی جڑی گل ہے نا نقطہ سمجھ آਉਂدا ہے بھی سونے اے کیوں فرمایا کہ تاکہ امام پیچھو عورت دی آواز نہ سنے اور آواز سن کے ان دے دماغ وچ خرابی نہ آوے جی اور اسی لیے تو منع کی گئی ہے عورت نفس کی تشہیر سے کہ اپنے آپ نو باہر نہ لے جائے اپنے آپ نو تشہیر نہ کرے بائیں طور کے ہو اپنے گھر میں پردے کے پیچھے بائیں طور کے ہو اس کے گھر میں حجاب ہو اپنے گھر میں پردے کے کا اسی لیے تو مستحب ہے اعادہ عورت کی اذان کا النہایا یہ شرع ہدایہ کی جی کو سمجھ آ رہی ہے گل دی ہوں ان دی پاسداری کنا کرنی ہے جڑی وہ ڈرائیور نے بس دے جڑے صادقہ آباد جا رہے ہیں تے راجن پور جا رہے ہیں تے وہ توسا شریف جا رہے ہیں وہ نہ کرنی آ جڑے بیٹھے دے پاسداری تے نہ اور فرمایا اور اسی طرح عورت اذان دے معنی اس کا یہ ہے مستحب ہے یہ کہ ادا کیا جائے اذان کا تاکہ واقعہ ہو وجہ سنت پر ہوا کون المؤذن رجلا شبہ فرمایا اسی طرح عورت اذان دے معنی اس کا یہ ہے کہ مستحب ہے یہ کہ ایک گھنٹہ 10 منٹ ان تو دسی ہیں اج پڑھیے کہ بلا یؤذن
لأن الأذان للإعلام قبل الوقت تجهيل اور کون ہو عالم بالوقت، مؤذن کا عالم بالوقت ہونا، اور نہ اذان دی جائے نماز کے لیے نماز کے وقت کے دخول سے پہلے، اور اگر اس نے دے دی ہے تو اعادہ کیا جائے وقت میں، دوبارہ وقت میں اذان لوٹائی جائے، اس لیے کہ اذان جنوانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور وقت سے پہلے یہ اعلام نہیں ہے بلکہ تجہیل ہے، تجہیل الناس للوقت، لوگوں کو وقت کے بارے میں جاہل بنا رہا ہے کہ وقت ہوا نہیں تو یہ کہہ رہا ہے وقت ہو گیا ہے جی، تو یہ تو تجہیل الناس ہو گئی ہے جی، حالانکہ اذان کس کے لیے؟ اعلام الناس ہے کہ لوگوں اذان کا نماز کا وقت ہو گیا ہے جی، اور سمجھے ہی وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى وهو قول الشافعي رحمه الله يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، ایک روایت جائز ہے فجر کے لیے نصف اخیر میں لیل سے، وہ کہتے ہیں جو فجر کی اذان ہے نا آدھی رات کے بعد جائز ہے، اور ایک روایت میں ان کے نزدیک ساری رات فجر کی اذان کا وقت ہے۔ چل بھی مولوی غلام صاحب دلیل ان کی باوجہ توارث اہل حرمین کے، لیکن وہ اہل حرمین کا جو توارث ہے وہ ایک تہجد کی اذان ہے، دوسری وقت میں ہوتی تھی جی، اور حجت ان کل کے خلاف قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب جی، تو پڑھنا اگر ستا کیوں پہ ہے أهل الحرمين والحجة ولا الكل تو جلے میں شروع کرنا کا بارہ شروع کر دی تھی، لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه أرضا آردن، اور حجت کل کے خلاف قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اخرج ابو داود، کیا بلال نہ اذان دینا حتیٰ کہ واضح ہو جائے تیرے لیے فجر، اس طرح، کس طرح؟ آپ بلا تشبیش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھوں کو پھیلایا بلا تشبیہ، فرمایا بھی اس طرح جب جو ہے نا فجر جو کنارے میں افق میں چاروں طرف سامنے پھیلتی ہے نا، یہ سفیدی جب تک ظاہر نہ ہو اذان نہ دینا، وہ جو مستطیل ہے اس پر اذان نہیں دینی، بلکہ جو کناروں میں پھیلتی ہے اس پر اذان دینی ہے۔ جلدی کر دھیان کر، قبل دخول، پس اگر کہا جائے کہ آیا ہے حدیث میں سونے فرمایا کہ ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو اذان حضرت بلال کی، اور معلوم ہوگی اس کے ساتھ کہ وہ اذان دیتے تھے، تبھی تو سرکار نے فرمایا تمہیں دھوکہ نہ دے، تو پھر اذان وقت سے پہلے ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو اس کا جواب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو الٹا حجت دلیل ہماری ہے، کیونکہ نہیں اعتبار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال کی، اور حکم دیا لوگوں کو یہ کہ نہ اعتبار کریں ان کی اذان کا، جیسے اعتبار کرنا ان کا اذان کا کس میں، اور فرمایا کہ نہ دھوکہ دے تم کو حضرت بلال کی اذان، کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں تاکہ لوٹ جائے تمہارا قائم، اور سحری کر لے تمہارا، اور اٹھ جائے تمہارا، تو پس کھاؤ پیو حتیٰ کہ اذان دے ابن امّے، اور وہ تھے نبی نے اذان نہیں دیتے تھے حتیٰ کہ سنتے تھے لوگوں کو کہ لوگ کہتے اصبحتا، بھائی جنیا صبح کر لیو اذان پڑھ، سنیں ہی لے تواروں سے اہل یعنی آخذ بعض توارث کی ہوں آخذ و بعضہم ام بالوراثت نو کہندے نے توارث علال کلے یعنی علابی یوسف و شافی و اہل الحرمین سب کے خلاف یہ حدیث ہمارے پاس دلیل ہے جی، اور نہ اذان دے نماز کے لیے نماز کے وقت کے دخول سے پہلے، اور اعادہ کیا جائے وقت میں،
اس لیے کہ اذان اعلام کے لیے ہے اور وقت سے پہلے تجہیل الناس للوقت ہے۔ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، اور وہ قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، جائز ہے فجر کے لیے نصف اخیر میں لیل سے بوجہ توارث اہل حرمین کے، اور حجت کل کے خلاف، کل سے مراد امام ابو یوسف امام شافعی تھے حرمین کے خلاف، توارث کے خلاف نہیں، اہل حرمین کے خلاف۔ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، نہ اذان دے تم حتیٰ کہ واضح ہو جائے تیرے لیے فجر، اس طرح۔ اور لمبے کیے سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ چوڑائی میں، یہ راوی کی کلام سے ہے کہ وہ مدہ یہ دائرہ میں سرکار نے اس طرح ہاتھ پھیلائے بلا تشبیہ۔ جی نماز کے وقت کے دخول سے پہلے اور اعادہ کیا جائے اذان کا وقت، کی بارش ہے، اس لیے کہ اذان اعلان کے لیے ہے اور وقت سے پہلے تجہیل الناس بالوقت ہے۔ اور فرمایا امام یوسف رحمہ اللہ نے، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، جائز ہے فجر کے لیے نصف اخیر میں رات سے بوجہ توارث اہل حرمین کے، اور حجت کل کے خلاف قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ اذان ہو کے لیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہ اذان دے تو حتیٰ کہ واضح ہو جائے تیرے لیے فجر کس طرح۔ اور لمبے کیے سرکار نے اور پھیلائے اپنے دونوں ہاتھ چوڑائی میں، پھیلانا ہوں پھر پھیلانا آدھے نا، لمبا نہیں ہوں لمبا ہے۔